جج نے مجھے ملزم سے جرح کی اجازت دے دی۔ میں ایکیوزڈ باکس یعنی ملزموں والے کٹہرے کے پاس آیا اور ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے پہلا سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ وقوعہ کے روز آپ دوپہر 2 اور 3 کے درمیان اپنے آفس میں موجود نہیں تھے؟ جی ہاں، یہ درست ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ آپ ٹھیک 3 بجے اپنے گھر پر موجود تھے؟ جی، یہ بھی درست ہے۔ کیا وقوعہ کے روز 3 بجے آپ کا اپنے گھر میں موجود ہونا کسی خاص پروگرام کا حصہ تھا؟ میں نے اپنے مقصد کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، وہ محض ایک اتفاق تھا۔ کیسا اتفاق؟ دراصل مجھے پلازا کے علاقے میں ایک شخص سے ملنا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس شخص سے ملاقات نہیں ہو سکی اور اس وقت مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، لہٰذا میں کھانا کھانے اپنے گھر چلا گیا۔ اور گھر پہنچ کر آپ نے کیا دیکھا؟ اپنی بیوی ہما کو مردہ حالت میں دیکھا، اس کی آواز رند گئی۔ بہت خوب، وکیل استغاثہ نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ ملزم کو کسی شخص سے ملاقات کرنے پلازا کے علاقے میں جانا تھا اور وہ اپنے بیان کے مطابق پلازا گیا بھی، مگر اس کی مذکورہ شخص سے ملاقات نہ ہو سکی، لہٰذا وہ کھانا کھانے اپنے گھر چلا گیا۔ تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے میرے فاضل دوست؟ میں نے ترکی بہ ترکی پوچھ لیا۔ حیرانی اور پریشانی والی بات یہ ہے کہ ملزم کا کسی شخص سے ملاقات کے لیے جانا طے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے آفس کے چپڑاسی سے لنچ منگوایا اور خود غائب ہو گیا۔ ہاں تو؟ میں نے وکیل استغاثہ کو گھور کر دیکھا۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے میرے فاضل دوست، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جب کسی شخص کو لنچ کے اوقات میں آفس سے باہر جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے لنچ نہیں منگوایا کرتا، اور اپنے موکل کی تو پلازا کے علاقے میں کسی شخص سے ملاقات بھی طے تھی اور وہ ملاقات ہو بھی نہیں سکی، تو پھر اسے سیدھا آفس واپس آ جانا چاہیے تھا۔ گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر جانے کی ضرورت کی ملزم نے وضاحت کر دی ہے، میں نے متحمل انداز میں کہا۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس میں ملزم کا کوئی قصور نہیں۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ ملزم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، وقوعہ کے روز دوپہر میں آپ کی کس شخص سے ملاقات طے تھی؟ امجد حسین سے، اس نے جواب دیا۔ امجد حسین ایک پراپرٹی ڈیلر ہے اور پلازا کے علاقے میں اس کی اسٹیٹ ایجنسی ہے۔ آپ کس سلسلے میں امجد حسین پراپرٹی ایجنٹ سے ملاقات کرنے والے تھے؟ دراصل ہم جس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں وہاں بھانت بھانت کے لوگ آ کر آباد ہو گئے ہیں، وہ معتدل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بلڈنگ کا ماحول فیملی والوں کے لیے مناسب نہیں رہا، ہم گھر تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اسی سلسلے میں امجد حسین سے میری بات چل رہی تھی۔ وہ مجھے ایک اچھا فلیٹ دکھانے والا تھا، لیکن وقوعہ کے روز امجد حسین سے آپ کی ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے کہا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی ہاں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب میں امجد حسین کی ایجنسی پر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ کسی پارٹی کو کوئی فلیٹ دکھانے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے وہیں ایجنسی میں بیٹھ کر 5-10 منٹ ان کا انتظار کیا، لیکن جب ان کی واپسی کی کوئی امید نظر نہ آئی تو میں ایجنسی سے یہ سوچ کر واپس آ گیا کہ یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں بعد میں کسی وقت امجد حسین سے ملاقات کر لوں گا۔ اور جب آپ ایجنسی سے باہر نکلے تو آپ کو بھوک نے ستایا؟ میں نے جرح کے سلسلے کو لپیٹتے ہوئے کہا۔ اور آپ نے گھر کا رخ کیا؟ جی ہاں، میں کھانا کھانے اپنے گھر آ گیا تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے استغاثہ کی تکلیف دور کرنے کی غرض سے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنے موکل سے پوچھا، ایک بات کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ میں نے ٹھہر کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا، جب آپ کی وقوعہ کے روز امجد حسین پراپرٹی ایجنٹ سے ملاقات طے تھی اور یہ ملاقات آپ نے لنچ کے وقفے ہی میں کرنا تھی، تو پھر آپ نے امتیاز سے اپنے لیے لنچ کیوں منگوایا تھا؟ بات یہ ہے جناب کہ لنچ تو میں روزانہ ہی منگوایا کرتا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ انسان نہایت ہی پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ جو کام کرتا چلا آ رہا ہو وہ اس کی پختہ عادت یا فطرت ثانی بن جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ امجد حسین سے میری ملاقات طے تھی اور مجھے آفس سے باہر ہی کہیں لنچ کرنا تھا، لیکن معمول کے مطابق جب میرا چپڑاسی امتیاز لنچ کا پوچھنے آیا تو میں نے روزمرہ کی عادت کے مطابق اس سے لنچ لانے کے لیے کہہ دیا، لیکن چند منٹ کے بعد مجھے یاد آیا تو میں حامد باری کو اپنے جانے کا بتا کر آفس سے نکل آیا تھا۔ حامد باری کو آپ نے کیا بتایا تھا؟
میں نے باری صاحب سے کہا تھا کہ مجھے ایک شخص سے ضروری میٹنگ کے لیے پلازا تک جانا ہے، میرا لنچ آ جائے تو وہ کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ پھر اس پر باری صاحب نے کیا جواب دیا تھا، میں نے پوچھا۔ انہوں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تھا، بھائی اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اگر لنچ آ رہا ہے تو آنے دیں، جس کی قسمت میں وہ رزق لکھا ہوگا وہ کھا لے گا۔ آپ جائیں جہاں جانا ہے، ملزم نے بتایا۔ پھر ہم دونوں ایک ساتھ ہی آفس سے نکلے تھے۔ باری صاحب نماز ادا کرنے کے لیے دوسری بلڈنگ کی طرف چل دیے تھے اور میں اپنی بائک پر بیٹھ کر پلازا کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ حامد باری صاحب تو اس وقت عدالت کے کمرے کے باہر موجود ہیں، وہ اپنے بیان اور گواہی سے آپ کی بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا پراپرٹی ایجنٹ امجد حسین اس بات کی گواہی دے گا کہ وقوعہ کے روز 2 اور 3 بجے کے درمیان آپ کی اور اس کی ملاقات طے تھی؟ جی ہاں، وہ ضرور یہ گواہی دے گا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ اس کے بعد آج کی کارروائی کے لیے بس اتنا وقت بچا تھا کہ حامد باری کی گواہی ہو سکے، اور یہ گواہی سراسر میرے موکل کی حمایت میں جاتی تھی۔ حامد باری ایک سنجیدہ اور معقول شخص تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا فرض پورا کر دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے پس منظر۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ پیشی پر 3 گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا، جن میں سے 2 استغاثہ کے اور 1 صفائی کا گواہ تھا۔ میں سب کا احوال ترتیب وار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے امجد حسین پراپرٹی ایجنٹ کی گواہی، جس سے میرے موکل کی پوزیشن اور مضبوط ہو گئی۔ وکیل استغاثہ نے امجد حسین سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن اس سے حقیقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ امجد حسین اور حامد باری کی گواہیوں نے ملزم عاطف کی ذات کو کافی حد تک معتبر بنا دیا تھا، لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ابھی مجھے اور زور لگانا تھا، اور یہ زور میں ہاشم انور کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں لگانے والا تھا۔ ہاشم انور نے ملزم کے لیے ایک سچے اور کھرے دوست کا کردار ادا کیا تھا۔ میں نے ہاشم کے ذمے جو بھی کام لگایا، اس نے چراغی جن کی مانند میرے ہر حکم کی تعمیل کی۔ اسے وکیل بننے کا شوق تھا۔ اس میں ایک جاسوس، ایک سیکرٹ ایجنٹ کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ استغاثہ کی جانب سے مقتولہ ہما کی ماں رئیسہ بیگم گواہی کے لیے پیش ہوئیں۔ رئیسہ بیگم کو روز اول ہی سے ملزم عاطف سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ ہما کی شادی اپنی آپا نفیسہ بیگم کے بیٹے نوید صدیقی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ کام ہما اور اس کے باپ خاور حمید کی ضد کے باعث ہو ہی نہیں سکا۔ رئیسہ بیگم کو اپنی شکست کا گہرا ملال تھا، لہٰذا اس نے ملزم کے خلاف منہ بھر کر زہر اگلا۔ اس کے بیان کے الفاظ آگ کے گولوں کے مانند تھے، تاہم اس کے اندر کام کی بات کوئی بھی نہیں تھی، لہٰذا میں نے مختصر سی جرح کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ رئیسہ بیگم کے بعد استغاثہ کے سب سے اہم گواہ نور علی کی حیثیت عینی شاہد کی تھی، اور استغاثہ اس گواہ پر بہت زیادہ انحصار کر رہا تھا۔ جب میں عاطف کی ضمانت کے لیے زور مار رہا تھا تو وکیل استغاثہ نے اس عینی شاہد کا بطور خاص ذکر کیا تھا۔ بعد ازاں انکوائری آفیسر نے بھی اس عینی شاہد پر بہت زور دیا تھا۔ نور علی کی عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ اپنے نام کے بالعکس توے کی مانند سیاہ رنگت کا مالک تھا۔ اس پر متضاد یہ کہ اس کی آنکھوں کے اندر ایک مستقل نوعیت کی ہلکی سی سرخی بھی پائی جاتی تھی۔ کالے رنگ پر سرخ آنکھیں ایک خوفناک تاثر پیدا کرتی تھیں۔ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ پر مختصر سی جرح کی، پھر میں جج کی اجازت حاصل کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے ہاشم انور کو جن افراد کے بارے میں خاص نوعیت کی معلومات جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی، ان میں ایک شخص یہ نور علی بھی تھا۔ نور علی صاحب، میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کیا یہ درست ہے کہ آپ ایک ریکروٹنگ ایجنٹ کے پاس کام کرتے ہیں جس کا نام نوشاد عادل ہے؟ جی ہاں، آپ کی معلومات درست ہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ نوشاد عادل کا آفس ٹاور کے علاقے میں ہے، میں نے کہا، اور وہ روزگار کے سلسلے میں لوگوں کو مڈل ایسٹ کے ممالک میں بھجوانے کا کام کرتا ہے۔
اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں نور علی صاحب، میں نے بڑے دھیمے انداز میں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نوشاد عادل آپ کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 2000 روپے، اس نے جواب دیا، گویا آپ کی آمدنی 2000 روپے ماہانہ ہے۔ نہیں، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، میری آمدنی 2500 تک پہنچ جاتی ہے۔ کوئی آپ کے کام میں اوپر کی کمائی بھی ہے؟ میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ آپ 500-600 تنخواہ کے علاوہ بھی کما لیتے ہیں؟ آپ اسے اوپر کی کمائی نہیں کہہ سکتے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ یہ کمیشن کا معاملہ ہے عادل صاحب، بعض کیسوں پر مجھے کمیشن دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اوپر کی آمدنی کو کمیشن کا نام دے لیتے ہیں، میں نے مصالحت آمیز انداز میں کہا۔ گویا آپ ایک ماہ میں لگ بھگ 2500 روپے کما لیتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ آمدنی ہو جاتی ہے؟ 100-200 اوپر بھی ہو جاتے ہیں، وہ سادگی سے بولا۔ میں زیر سماعت کیس کے موضوع کی مناسبت سے انتہائی غیر متعلقہ سوالات کر رہا تھا، اور یہ بات گواہ کو ذہنی طور پر الجھا بھی رہی تھی، تاہم اس نے یا وکیل استغاثہ نے کوئی سوال یا اعتراض نہیں کیا۔ نور علی صاحب، میں فرض کر لیتا ہوں کہ آپ کی ماہانہ آمدنی زیادہ سے زیادہ 3000 ہوگی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس سے زیادہ تو ممکن ہی نہیں۔ آپ کی فیملی میں کل کتنے افراد ہیں؟ 4، اس نے جواب دیا، 2 ہم میاں بیوی اور 2 ہمارے بچے۔ آپ اپنی فیملی کے واحد کفیل ہیں یا کوئی اور بھی معاشی طور پر آپ کی مدد کرتا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں جناب، ہمارا کوئی مددگار نہیں، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا، میں ہی اول آخر اپنے گھر کو چلاتا ہوں۔ آپ جس فلیٹ میں رہتے ہیں کیا وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ 2-2500 کمانے والا انسان کراچی میں اپنا فلیٹ بھلا کیسے خرید سکتا ہے؟ گویا آپ کرائے کے فلیٹ میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ نور علی صاحب، میں نے سوالات کے زاویے کو اچانک تبدیل کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کیس میں استغاثہ کی جانب سے عینی شاہد ہیں؟ جی ہاں معلوم ہے، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ عینی شاہد یا آئی وٹنس کے معنی پتہ ہیں آپ کو؟ جی ہاں، اس نے ایک بار پھر اسبات میں گردن ہلا دی۔ نور علی صاحب، میں نے اپنے لہجے میں تیزی لاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ ہما کی موت 17 اگست دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اس کے سینے میں 2 گولیاں اتاری گئی تھیں جو 30 بور کے بے آواز ریوالور سے چلائی گئی تھیں، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ واقعات کے مطابق اس کی لاش ڈرائنگ روم میں ایک صوفے کے اوپر پڑی ملی تھی۔ 17 اگست، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، 17 اگست کو سرکاری یا پرائیویٹ چھٹی کا دن نہیں تھا، اور آپ اس کیس کے عینی شاہد، یعنی آپ نے مقتول کا قتل اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 2 اور 3 بجے کے درمیان جائے وقوع پر موجود تھے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اس دن آپ اپنی نوکری پر نہیں گئے تھے؟ اس روز صبح ہی سے میری طبیعت خراب تھی، اس نے جواب دیا، اسی لیے میں نے چھٹی کر لی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، طبیعت خراب ہو تو چھٹی بھی کر لینا چاہیے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ یعنی ہما کا قتل ہوتے دیکھا تھا؟ جی ہاں، وہ تھوڑا رک کر بولا۔ مقتولہ کی لاش ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر پڑی ملی تھی، میں نے کہا۔ آپ مقتولہ کے ڈرائنگ روم میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ یہ نہ بھولیں کہ آپ اس کیس کے عینی شاہد ہیں۔ میں در حقیقت مقتولہ کے ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھا، وہ بات کو نبھاتے ہوئے بولا۔ میں نے واردات کا منظر دروازے میں سے دیکھا تھا۔ دروازے میں سے، میں نے اس کے الفاظ کو دہرایا۔ ذرا وضاحت کریں گے نور علی صاحب؟ اس وقت لائٹ گئی ہوئی تھی، اس لیے میں فلیٹ کے داخلی دروازے کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس مقام سے مقتولہ کے ڈرائنگ روم کا ایک حصہ نظر آتا ہے، اور وہ صوفہ جس پر مقتولہ کی لاش پائی گئی وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ تو اسی صورت ممکن ہے جب مقتولہ کے فلیٹ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہو، میں نے کہا۔ آپ دونوں کے فلیٹ آمنے سامنے ضرور ہیں، لیکن دروازہ بند ہونے کی صورت میں آپ اپنے سامنے والے فلیٹ کے اندر کیسے جھانک سکتے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پہلے مقتولہ کے فلیٹ کا دروازہ بند ہی تھا۔ لگ بھگ 2:30 بجے ملزم اپنے گھر آیا تو میں نے دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھا۔ ملزم اپنے فلیٹ میں داخل ہو گیا،
لیکن دروازہ مکمل طور پر بند کرنا بھول گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ان میاں بیوی کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے اس طرف دیکھا تو مقتولہ مجھے صوفے پر بیٹھی نظر آئی، ملزم اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ ان دونوں میں کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ملزم نے ریوالور سے 2 گولیاں چلائیں۔ اگرچہ اس سے فائرنگ کی آواز پیدا نہیں ہوئی، لیکن میں نے مقتولہ کی ہلکی سی چیخ سنی اور اسے صوفے پر ایک جانب جھکتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا اور میں نے فوراً اپنا دروازہ بند کر دیا۔ پھر آپ نے اپنی بیوی کو تو اس واقعے کے بارے میں ضرور بتایا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، میری بیوی اور بچے گاؤں گئے ہوئے ہیں، وہ چالاکی سے بولا۔ گرمیوں کی چھٹیاں گزار کر آئیں گے۔ اس وقت میں گھر میں اکیلا ہی تھا۔ نور علی صاحب، گرمیوں کی چھٹیاں 2 ہفتے پہلے ختم ہو چکی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس وقت کراچی کے تمام سکول کھل چکے ہیں، پھر آپ کے بیوی بچے گاؤں میں کیا کر رہے ہیں؟ بس جی، انہیں دیر ہو گئی ہے، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ 1-2 دن میں آنے ہی والے ہیں وہ۔ نور علی صاحب، میری ریسرچ کے مطابق آپ کے بیوی بچے وقوعہ سے 2-3 دن پہلے ہی گاؤں گئے ہیں، یعنی اس وقت جب چھٹیوں کے بعد سکول کھل چکے تھے، میں نے کہا۔ اور میں یہ بات ایسے ہی زبانی کلامی نہیں کہہ رہا، بلکہ اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ آپ جھوٹ بول کر اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ میں اپنی جان کیوں بچاؤں گا؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہیں انہیں عدالت میں لے آئیں۔ وہ ثبوت تو میں بعد میں لے آؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جو کچھ اس وقت میرے پاس ہے پہلے آپ اس سے تو نمٹ لیں۔ اس کی گھبراہٹ، پریشانی اور غصہ اس امر کا ثبوت تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اسے کند چھری سے ذبح کرتے ہوئے پوچھا، نور علی، آپ نے 2:30 بجے اپنے سامنے والے فلیٹ میں قتل کی ایک واردات ہوتے دیکھی اور دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ گئے۔ کیا پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ فوراً پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دیں؟ میں نے بتایا تو ہے کہ میں ڈر گیا تھا اور خوف زدہ ہو گیا تھا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ اس روز صبح ہی سے میری طبیعت بھی بہت خراب تھی۔ اس وقت آپ کیا ڈرے ہوں گے جو میں اب آپ کو ڈرانے والا ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جارحانہ لہجے میں کہا۔ میرے انداز میں ادب اور احترام بھی امڑ گیا تھا۔ آپ جس فلیٹ میں رہ رہے ہیں اس کا کرایہ کتنا ہے؟ کرایہ؟ وہ شکستہ آواز میں بولا۔ ہاں، میں نے کرایہ ہی پوچھا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ سولجر بازار کی ایک صاف ستھری عمارت میں شفٹ ہوئے ابھی آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ وقوعہ سے 1 آدھ ماہ پہلے ہی آپ نے وہاں رہائش اختیار کی ہے۔ اس سے پہلے آپ کھارا در کے ایک تنگ و تاریک گھر میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ میری معلومات کے مطابق آپ کے موجودہ فلیٹ کا کرایہ 2000 روپے ماہوار ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تمہاری ماہانہ آمدنی زیادہ سے زیادہ 3000 ہے۔ میں نے نفرت آمیز نظر سے اسے گھورا۔ اس اماؤنٹ میں تم 2000 کرایہ ادا کرنے کے بعد کس طرح اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہو؟ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس فلیٹ کو کرائے پر حاصل کرنے کے لیے 20,000 ایڈوانس بھی دیا گیا ہے، جبکہ تم معزز عدالت کے روبرو تھوڑی دیر پہلے اس حقیقت کا اقرار کر چکے ہو کہ تمہارا کوئی سپورٹر نہیں ہے، تم خود ہی اپنے گھر کو چلاتے ہو۔ وہ 20,000 روپے تمہیں کس نے دیے؟ اور 2500 روپے کمانے کے بعد تم 2000 پر کرائے کا فلیٹ کس طرح افورڈ کر رہے ہو؟ اور تم نے وقوعہ سے اپنی فیملی کو چند روز پہلے کیوں گاؤں روانہ کر دیا تھا؟ تمہارے چہرے پر پسینہ کیوں چمک رہا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں وحشت کیوں ہلکورے لے رہی ہے؟ تمہاری ٹانگیں کیوں کپ کپا رہی ہیں اور تم دھڑام سے کٹہرے کے فرش پر کیوں گرنے والے ہو؟ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر استغاثہ کا سب سے معزز گواہ یعنی عینی گواہ تیورا کر کٹہرے کے فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پچھلی پیشی کے اختتام پر عدالت کے کمرے میں جو حالات پیش آئے تھے ان سے صورتحال روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ عدالت نے جب نور علی کو پولیس کے حوالے کیا اور پولیس نے اس کی گھسائی منجائی کی تو اس کی زبان کسی برساتی نالے کی مانند رواں ہو گئی۔ اس نے اپنے گرو شریک جرم نوید صدیقی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ نوید صدیقی ہما یعنی مقتولہ کا کزن اور امیدوار تھا۔ اس نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے نور علی سے کام لیا تھا اور وہی نور علی کا فائنینشیل سپورٹر بھی تھا۔ نوید صدیقی کے ایما پر نور علی نے ہما کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہ ایک ایسی پیش رفت تھی کہ پس منظر پیش منظر بن گیا تھا۔
پولیس نے نور علی اور نوید صدیقی کے خلاف نیا چالان تیار کر کے عدالت میں دائر کر دیا اور آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل عاطف کو باعزت بری کر دیا۔